السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 13 فروری کی کال لے کر. اچھا جناب، ہم جا رہے ہیں اگلے سیشن کی طرف. سب میں پہلے چلتے ہیں اور ریپ اپ کر لیتے ہیں. تو آج کا سیشن، اس کی آبزرویشنز کیا ہیں، جو اہم مشاہدات ہیں. چارٹ کو آپ بغور دیکھیے کہ کل کی کال میں ایک بات بڑی واضح کی گئی کہ 1,13,335 کے اوپر اگر مارکیٹ سروائیو کرے گی تو 1,13,644 کو ٹارگٹ کرے گی. نہ ہی وہ ٹارگٹ اچیو ہوا، نہ ہی مارکیٹ 1,13,335 کے اوپر سروائیو کر سکی. یہ بلو لائنز لگا کے میں نے آپ کو اس ایریا کو ڈیفائن کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں مارکیٹ آغاز کے بعد سے لے کے 2 بجے تک مسلسل اس ایریا پہ ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آئی، اور زیادہ نیچے بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ 1,13,000 جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ مارکیٹ 1,13,000 اور 1,13,300 کے بیچ میں ہی زیادہ وقت ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی. والیومز ویسے تو اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں پچھلے سیشن سے تو وہ تو بہت زیادہ ہے، 63% زیادہ ہے. مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جو آج کے ٹوٹل والیوم ہے 100 انڈیکس کے، اس میں 49% والیوم صرف اور صرف بی او پی کے ہیں. پھر اگر میں سینرجی کے ایڈ کر لوں 1.5 کروڑ، 1,46,00,000، اور کوسم کے ایڈ کر لوں کم و بیش 1 کروڑ، پی آئی بی ٹی ایل کے ایڈ کر لوں 75 لاکھ، تو پھر میجر اسٹاکس میں تو والیوم کی کمی رہی. مگر ایک بڑی زبردست بات جو مجھے دیکھنے کو ملی، آج میں ایکسپیرینس کر رہا تھا کہ جو 1 کروڑ کلب ہے اس میں پھر بھی کافی سارے اسٹاک نظر آئے مجھے، جیسے پاک الیکٹران، لاٹ کیمیکل، فوجی سیمنٹ، ڈی جی خان، میپل لیف، پی ٹی سی. تو انفیکٹ یہ چیز پوائنٹ کرتی ہے انویسٹرز کی سمجھداری پر، ان کی سلیکشن پر. تو مارکیٹ میں بہت مخصوص اسٹاکس میں کام ہوتا نظر آیا. اب کچھ اسٹاک ایسے ہیں اگر آپ لوگ پچھلی کال کو بھول کے بیٹھ گئے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں چیزیں. آپ پاک الیکٹران دیکھیں، ٹی آر جی دیکھیں، اور مطلب ہپکو کو دیکھیں آپ کہ ہپکو کا آج کا ہائی ہے 133.90 اور کلوزنگ ہے 130.68 کی. تو میرے خیال میں اگر آپ جو کالز آپ کو دی جاتی ہیں اگر ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو وہ میرے خیال میں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. روزانہ ظاہری بات ہے کئی دفعہ نئے اسٹاکس آپ کو ملتے ہیں تو پرانے اسٹاک شاید آپ لوگ بھول جاتے ہیں. بہرحال سامنے آپ کے سیشن ہے. اور دوسری اچھی بات، جو ٹاپ پوائنٹس کنٹریبیوٹر ہیں وہ اسٹاک عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پوائنٹس کنٹریبیوشن جن کا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ان میں والیوم ہی نہیں ہوتا، تو وہ ایک فیک ٹائپ کی والیوم پوائنٹس سمجھ میں آتے ہیں. مگر آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جو پوائنٹس کنٹریبیوٹر ہیں وہ ٹاپ والیومرز بھی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. تو اوور آل باوجود اس کے کہ مارکیٹ ٹھہر نہیں پائی 1,13,000 کے اوپر، مارکیٹ 1,13,335 کے اوپر ٹریڈ نہیں کر سکی، مارکیٹ کا جو یہی وجہ تھی کہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی اس مارکیٹ کو میں بہت اچھا قرار دوں گا. اور مارکیٹ صرف 85 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی ہے. تو بہرحال میں نے آپ کو برائٹر سائیڈ بھی مارکیٹ کی دکھا دی، اور مارکیٹ کے والیوم پر بھی تفصیلی ڈسکشن ہو گیا. آج جو اسٹاکس نے ٹارگٹ اچیو کیے اس میں اینگرو پالیمر ہے، میپل لیف ہے، ایس این جی پی ہے، ایس ایس جی سی ہے. اور میرے خیال میں ایس ایس جی سی اور شاید 2-1 اسٹاک ایسے ہیں جو ٹارگٹ سے تھوڑا پہلے واپس آئے ہیں. مگر اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ظاہری بات ہے اگر انڈیکس نہیں رک رہا تو ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی ٹارگٹ اچیو ہو. تو ایسے میں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ایس وائی ایم جنہوں نے کل خریدا تھا ان کے لیے تو بہت اچھا رہا کیونکہ 19 اس نے بہت کافی کوشش کی 19 پہ سروائیو کرنے کی، تو 19 ان کا ٹریلنگ اسٹاپ لاس بنا. نئی بائنگ 1895 کے اوپر بنتی تھی، وہ فروٹفل نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے لیے 20 کا ٹارگٹ تھا. اچھا جناب، چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے میں اپنے پرانے سٹانس کے ساتھ ابھی بھی رہوں گا کہ بے شک مارکیٹ تھوڑے سے نقصان کے ساتھ بند ہوئی ہے،
مارکیٹ میں 1,13,335 کے پاس دقت بھی محسوس ہوئی، مگر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ نے اپنی سپورٹ کو بھی آنر کیا ہے، اور وہ سپورٹ کون سی تھی؟ اگر آپ 1,12,526 کو دیکھیں تو مارکیٹ اس کو نہیں توڑا، اور مارکیٹ جب نیچے آ رہی تھی تو ریباؤنڈ کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، ریورسل ہو رہا تھا، باؤنسی کیفیت تھی سپورٹ سے پہلے، تو یہ ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ ہاں، 1,13,335 پہ پھنس جانا وہ بھی تھوڑی سی اریٹیٹنگ تھی، مگر ظاہری بات ہے جس طرح کے والیوم ہیں، جو صورتحال ہے، ایک مخصوص اسٹاک میں سارا والیوم، تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو میں مارکیٹ سے بہت مطمئن ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کے لیے میرا موقف پھر وہی رہے گا کہ 1,13,335 360 اس کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو مارکیٹ ایک بار پھر اپنی کوشش کرے گی اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی جو میں نے آپ کو کل کی کال میں دیا تھا، اور وہ ٹارگٹ کیا تھا 1,13,644، اور اس کے بعد 1,14,075 ہو اوبویسلی اس کے بعد راستے کھل جائیں گے۔ اور میں بڑی قوی امید رکھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ 1,13,335 کے اوپر کل ٹریڈ کرے گی تو آپ کو اچھے والیوم بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے برعکس اگر میں سپورٹس کی جانب دیکھوں تو مارکیٹ کے پاس اچھی سپورٹس ہیں، 1,12,526 464 اچھی سپورٹ، 1,11,894 850 اچھی سپورٹ، تو یہ دو سپورٹیں بہت اسٹرانگ ہیں، اور جب تک یہ ہیں مارکیٹ میں امید کی فضا رہ سکتی ہے۔ مارکیٹ میں کچھ لیتھارجک یا ایگزاسٹڈ سینٹیمنٹ ہو سکتے ہیں اگر مارکیٹ کل 1,12,943 کے نیچے ٹریڈ کرنے کی کوشش کرے، تو جب تک اس کے اوپر نہیں جاتی والیومز نہیں بن پائیں گے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ مارکیٹ میں کی جو مجھے پازیٹیو بات نظر آئی وہ مارکیٹ کا ویل ڈسٹریبیوٹیڈ والیوم تھا، اور جس طرح میں پہلے کئی دفعہ مینشن کر چکا ہوں کہ مارکیٹ کو کنسسٹنسی چاہیے، والیوم چاہیے، تب ڈائریکشن بن جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں ڈائریکشن میں کنسسٹنسی ہے، والیوم آج تھوڑا سا ویل ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں تھا، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل بہتر ہو جائے۔ اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم اسٹاکس کی جانب۔ تو سب سے پہلے میں پی آر ایل کی کال آپ کو دی گئی تھی، تو پی آر ایل کو آپ دیکھ لیجئے، پی آر ایل کی پرفارمنس۔ تو یہ پی آر ایل کی کال آپ کو دی گئی تھی میرے خیال میں کل کی کال میں نہیں، شاید اس سے پہلے والی کال میں، مجھے یاد نہیں ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ 10-11 بجے سے پہلے جو فری گروپ ہے اس میں پی پی ایل سے کی ٹیکنیکل سے آدھا کروں آپ کو، اور کوشش کروں گا کہ ہیس کال بھی آپ کو دیا جائے کہ ہیس کال کہاں تک کی پلاننگ کر رہا ہے، اور پی پی ایل بہت ایکسائٹنگ ہے۔ اور ویسے جس طرح میں نے بتایا ویسے تو بہت سارے اسٹاک ہیں، تو انشاءاللہ ان اسٹاکس پر بات ہوگی۔ اگر آپ ہمارے فری گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ سامنے آپ کے ان کے لنک دیے ہوئے ہیں، ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کرپٹو میں اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو کرپٹو کے فری گروپ کا بھی لنک موجود ہے۔ تو بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اگر آپ یہ جو انسٹرومنٹس یہاں نظر آ رہے ہیں، ایتھریم، بی ٹی سی، نیسڈیک، ایس این پی، ڈاؤ جونز، کروڈ آئل، پاؤنڈ یو ایس ڈی، یورو یو ایس ڈی، گولڈ، آپ کسی میں بھی ٹریڈ کرتے ہوں، آپ یو آر مور دین ویلکم ٹو جوائن اس فار ڈیلی کال اینڈ ایون فار مڈ ڈے بفور نیو یارک اوپننگ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔